یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں فروغ عشق رسول کے لیے کام کرنے کا موقع ملا، اور ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ کتنی قومیتیں وجود میں آئیں، کتنی قومیتیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی ہے یاد خیر البشر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی ہے یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ وہ رشتہ کتنا پیارا ہے، مقدس ہے، مبارک ہے، جس کا تعلق مدینے والے آقا کی غلامی سے ہے۔ میری دعا ہے کہ سدا بہار ہمیشہ یہ محبت ہمارے دلوں میں سدا بہار رہے، زندہ رہیں تو حضور کی محبت میں، مریں تو حضور کی محبت میں، قیامت کے دن قبر سے اٹھیں تو حضور کی محبت میں۔ اس لیے کہ حضور کی محبت اس لیے ضروری ہے کہ خود جس آقا کریم کا آج ہم جشن میلاد منا رہے ہیں، جس ہستی پاک کا جشن ولادت، جشن میلاد، خوبصورت اہتمام کیا آپ نے، مسجد کو سجایا، چراغاں کیا، خوبصورت محفل سجائی، کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمع ہوئے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، یہ حضور کی حدیث پاک ہے، اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور سے محبت کیوں ضروری ہے، حضور کا پیار دل میں کیوں ہونا ضروری ہے؟ اس لیے ظفر علی خان نے کہا تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ ظاہر یہ آپ کہیں گے کہ شعر ہی سنایا ہے، لیکن یہ شعر اس لیے سنایا ہے کہ یہ اس شعر کے اندر جو حدیث پاک کی روح ہے، وہ روح آپ تک منتقل کرنے کے لیے میں نے شعر کا سہارا لیا ہے، ورنہ اصل تو وہ حدیث شریف ہے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، جس پر بنیاد ہے ساری۔ یہ شعر ہی نہیں ہے، اقبال نے ایسے نہیں کہا کہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ جتنا بھی کلام ہے میں پڑھتا جاؤں، آپ سنتے جائیں، یہ کلام تو ختم ہونے والے نہیں، لیکن اس کے اندر ایک روح ہے، جو روح حدیث شریف سے ہم نے لی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنیے حدیث شریف، کہ ہر شخص اپنے آپ سے یہ پوچھے اور سوال کرے کہ حضور سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے، اور حضور سے محبت ہمیں کیوں کرنی چاہیے اور کس درجے میں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف بالکل واضح ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پہلے میں حدیث شریف پڑھتا ہوں، اس کا متن پڑھتا ہوں، پھر بعد میں اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ، معانی اور مطالب وہ میں عرض کروں گا۔ حضور نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ سیاستہ میں حدیث شریف ہے، ابن ماجہ شریف۔ حضور نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، دعوی ایمان کرتا رہے دعوے، لیکن حضور فرماتے ہیں لا یؤمن، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا اگرچہ دعوے کرے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے
اس کے ماں باپ، والدین، اس کی اولاد، اس کے بیٹے بیٹیاں، ماں باپ، والناس اجمعین۔ حضور نے 3 ذکر کیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ماں باپ، دوسرا بیٹی بیٹا اولاد، تیسرا یار دوست رشتہ دار عزیز و اقارب، معاشرے کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ، والناس اجمعین۔ فرمایا ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر، حتیٰ اکون احب الیہ، جب تک میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز مومن۔ جامع مسجد رضائے مصطفیٰ کے نمازیوں، انتظامیہ، امام و خطیب، اس بستی میں رہنے والوں، آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے غیر متزلزل عقیدہ ہے ہمارا، اور ہمیں تیقن کی اعلیٰ منزلیں حاصل ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہمیں ایمان کا وہ درجہ حاصل ہے کہ ہم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے ہر تعلق، ہر رشتے سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے، ایمان کے کامل ہونے کی پہچان ہے، علامت ہے۔ ہر تعلق، ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے محبت۔